قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن باوجود اس کے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن میں آپ کو داستانیں ملیں گی، قصے ملیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو داستانیں اور قصے ہیں، جب بیسک موضوع ہو گیا قرآن کا کہ یہ سبب ہدایت ہے، تو اب اس میں جو چیز بھی ہوگی، حتیٰ داستان، وہ داستان بھی نقل کی جائے گی اسی اصول کے تحت کہ اس داستان سے ہدایت مل رہی ہے۔ اب آئیے آپ یہاں سے چلتے ہیں۔ نمبر 1، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا، واٹس ریزن؟ کیوں؟ سوال ہوگا نا۔ اچھا، اور اللہ نے اس پوری جو ہے وہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ سورہ مبارکہ مریم کی تلاوت کیجئے، پوری داستان کیسے کیا ہوا، فرشتہ آیا تو اس نے خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا صاحب اٹس امپاسبل، تو فرشتے نے کہا صاحب اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا خدا نے؟ اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ تھی، چونکہ ان کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، یعنی کفو نہیں تھا، جوڑ نہیں تھا، اللہ نے ان کی شادی نہیں کی، اپنے اعجاز سے قدرت نے ان کو بیٹا دے دیا۔ سوال، معصوم نہیں تھا، یہ مجبوری تھی یا مصلحت؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بیٹا دینا یہ مجبوری تھی، یہ بات کہاں تک جائے گی؟ خدا تک جائے گی نا۔ لہذا ہم یہ آنکھ بند کر کے نہیں، مجبوری تھی، کوئی معصوم نہیں تھا۔ جو خدا قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بقول آپ کے، جو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا یہ آسان کام نہیں تھا کہ ایک معصوم پیدا کر دیتا، جھنجٹ ہی ختم ہو جاتی، کوئی میٹر ہی نہ ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی اور اللہ نے بیٹا دیا، یہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ سوال ہے نا، مصلحت کیا ہے؟ مصلحت جو سامنے آتی ہے وہ اب اس سے مربوط ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، معمولی اذیت نہیں ہوئی حضرت مریم کو، فرماتے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بیٹا میں نے دیا ہے نا، سالو کرنا میرا کام ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ اپنا بچہ لے کے جائیے گاؤں میں۔ اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو آپ بولیے گا مت، آپ بس اتنا کہہ دیجیے گا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج چپ کا روزہ رکھ رکھا اپنے اللہ کے لیے، میں بولوں گی نہیں۔ اگر کوئی آئے، کسی کو بھی دیکھیے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، ہم بولیں گے نہیں۔ ہوا وہی، آ گئے، سوالات شروع ہوئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ادھر نہیں، بات صرف اتنی ہے، بولا ہے نا۔ تو اللہ نے کیوں بلوایا؟ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں آدمی شک نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ ایک وجہ شاید یہ ہو جائے، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ قرآن میں کتنے انبیاء ہیں سر؟ 1,00,000، اور اس میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ گنتی کے 25 28 ہے نا۔ واٹس کرائٹیریا، انتخاب کا سبب کیا کہ ان کی داستان ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہی نبیوں کے واقعات قرآن میں جگہ پانے کے قابل ہوئے ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی مسئلے کو صاف کر رہے ہوں یا فضیلت کا اعلان کر رہے ہوں۔ سیدھی بات ہے نا۔ اب یہ چیز یہ ہوئی، ایک زمانہ وہ آیا کہ کعبے میں امیر المومنین پیدا ہوئے، بولے، اس وقت تک تو کوئی میٹر نہیں تھا،
ہے نا. لیکن 100 سال گزرا، 200 سال گزرا، 400 سال گزرا، 500 سال، 1000 سال، اب دھیرے دھیرے بات پرانی ہو گئی. نئے لوگوں میں عقل سے باہر ہے یہ بات. So it's impossible، ناممکن. قرآن نے اس واقعے کو جو ہے جگہ دی تاکہ قیامت تک اب ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، قرآن نہیں ختم ہوگا، یہ چیز رہے گی. اگر کسی کو شک ہو کہ صاحب بچہ پیدا ہوتے ہی بولتا کیسے، عیسیٰ کی داستان دیکھو. اگر عیسیٰ بول سکتے ہیں، علی بول سکتے ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے نا. چلیے، تو بول سکتے ہیں، جب بول سکتے ہیں تو شعور بھی ہو سکتا ہے.